بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب سے ڈی چوک پہ احتجاج ہوا ہے پی ٹی آئی کا، اور دھرنے کی شکل اس نے اختیار کرنی تھی، اور بشرا بی بی نے اس احتجاج کو علی امین گنڈا پور کے ساتھ لیڈ کیا۔ میرے رسول اللہ کے امتیوں کو خان کا اور میرا سلام۔ آج خان کی ایک کال پہ پورا پاکستان یہاں اکٹھا ہے، اور لیڈ بھی ایسے کیا کہ وہ جو احتجاج تھا جس کو لوگ فساد بھی کہتے ہیں، وہ فساد اور وہ جو کنٹینر تھا جس کے اوپر چڑھ کے اکثر یہ لوگ آیا جایا کرتے تھے، تقریریں کیا کرتے تھے، وہ کنٹینر بھی جس کو اکثر لوگ انقلابی کنٹینر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ انقلابی کنٹینر بھی سڑ گیا، انقلاب بھی سڑ گیا۔ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ کافی جو دن گزرے ہیں نا، پورا ہفتہ یہ میڈیا پہ ان کی خبر نہیں آئی تھی، ہون آ گئی ہے خبر، اور خبر ایسی آئی ہے کہ جو میں نے پہلے سے کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ بشرا بی بی جو بھی کر رہی ہے وہ عمران خان کا دوسرا روپ ہے۔ عمران خان صاحب بشرا بی بی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بھائی یہ آپ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ دے رہا ہے کہ وہ بے گناہ جیل کاٹ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتی جاؤں، جو جیل میں جس طریقے سے خان کو اٹک میں رکھا گیا، وہ ایک لمبی بشرا بی بی 2018 میں عمران خان کے ساتھ جڑی تھیں، اور اس کے بعد سے خیبر پختونخوا میں تو حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور پھر پنجاب میں بھی حکومت جو بنی وہ باقاعدہ بشرا بی بی کی حکومت تھی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ عمران خان کی وفاق اور خیبر پختونخوا میں حکومت تھی، اور پنجاب میں بشرا بی بی کی حکومت تھی۔ عثمان بزدار انہوں دا اپنا بندہ سی، اور فرا گوگی نال جڑی ہوئی سی، اور رج کے انہوں نے پاکستان دا صوبہ پنجاب نے لٹیا، پنجاب کو نقصان پہنچایا۔ اسی وجہ سے اس وقت یہ بی بی جڑی ہے یہ جناب خیبر پختونخوا میں جا کے بیٹھی ہوئی ہے، پشاور چ بیٹھی ہوئی ہے، انیکسی ہے سی ایم ہاؤس کی، اتنے رہ رہی ہے، بڑے لگژری سٹائل میں رہ رہی ہے بی بی۔ اور بی بی کا جو شوہر ہے عمران خان، انہوں نے کہا کہ جو بشرا بی بی نے کیا ہے وہ میرے حکم کے مطابق کیا ہے، یعنی کہ میری ہدایت کے مطابق ہی بشرا بی بی نے جو کیتا ہے وہ میں سمجھ لو کہ وہ میری ہدایات ہی سن۔ ہوں تسی یہ سمجھ لو کہ جو بشرا بی بی نے اپنے ایم این اے ایم پی ایز جو لوگ اس احتجاج میں شامل نہیں ہوئے تھے انہوں نے جڑیاں ماواں بھیناں دیاں گالاں کڈیاں سن، وہ سمجھ لو کہ عمران خان نے ہی کڈیاں سن۔ اور بشرا جو کنٹینر ڈی چوک تک پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی بشرا بی بی کی طرف سے، تو وہ عمران خان کا ہی دوسرا روپ تھا، اور اگر سنجانی میں رک جاتے تو ہلاکتیں نہ ہوتی۔ لیکن یہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، جو مروائے گئے ہیں لوگ، وہ سمجھ لیں کہ عمران خان کی سٹیٹمنٹ کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ بشرا بی بی دے بارے کیا جا رہا سی کہ سنجانی رک جاندی لاشاں نہ ڈگ دیاں، لیکن یہ بی بی نہیں رکی تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے اون کر لیا کہ سمجھ لو کہ بشرا بی بی نہیں بلکہ عمران خان ہی ڈی چوک کی طرف آ رہے تھے، اور لوگوں کی لاشیں جو تھیں وہ گر رہی تھیں، تو جو ہم کہہ رہے تھے کہ بشرا بی بی نے یہ غلط کیا، سمجھ لو کہ عمران خان نے کیا کہ میں ہی کیتا ہے۔ عمران خان نے سابق خاتون اول پر تنقید کو مسترد کر دیتا نالی، اور ہدایت کی تھی کہ احتجاج کو اسلام آباد لے کر جانا جو میں نے جو ہدایت دی تھی بشرا بی بی نے بالکل وہی کیتا ہے۔ عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ جناب لندن سے چلتا ہے، اور جبران الیاس چلا رہا ہے سوشل میڈیا، اور عمران خان کا اکاؤنٹ بھی وہ ہینڈل کرتا ہے، اور جو ان کا ذاتی عمران خان کا ذاتی اکاؤنٹ ہے اس پر بیان جاری کیا گیا کہ آج اڈیالہ جیل راولپنڈی میں صحافیوں سے اور اپنے وکلا سے عمران خان نے بات کی، اور آج اہل خانہ نے مجھے اسلام آباد قتل عام کی تفصیلات سے آگاہ کیا ہے۔ یہ عمران خان نے کہا ہے، اور عمران خان نے ساتھ ہی کہا ہے کہ کیسے ہمارے پرامن مظاہرین پر سیدھیاں گولی چلائیں گی۔ اب آپ خود بتا دیں کہ یہ بندے کا دماغی توازن ٹھیک ہے یا خراب ہے، لیکن پھر بھی المیہ ہے کہ اس طرح کے لوگ جڑے ہیں جناب وہ پاکستان میں مقبول ہے۔ تو میں نہیں کہہ رہا، لوگ کہہ رہے ہیں، میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہنی، آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ نوسر باز ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بندہ جناب صحیح نہیں ہے، میں تو نہیں کہتا۔ اب میں نے تو صرف لوگوں کو رپورٹ کرنا ہے، پاکستانیوں کو رپورٹ کرنا ہے، دونوں جو اینگل ہیں وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ موصوف یہ جو کہہ رہے ہیں وہ بات بتا رہا ہوں، اور جو لوگ ان کو جو سمجھتے ہیں میں وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بات بتا رہا ہوں۔ موصوف کہہ رہے ہیں کہ سارے مظاہرین پرامن تھے، اور انہیں اوپر سیدھی گولیاں چلائی گئی ہیں، اور یہ جنرل یحییٰ، آپ کو پتا نا آرمی چیف ہوتا جنرل یحییٰ، ڈکٹیٹر تھا، کہتے ہیں کہ یہ جنرل یحییٰ پارٹ 2 شروع ہو گیا اور 69 لوگوں پہ گولیاں چلائی گئی ہیں، اور جنرل یحییٰ نے جو کیا تھا اس کے بعد ملک 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اور عمران خان نے ساتھ یہ کہا کہ اب یہ جو ڈی چوک والا واقعہ ہوا ہے اور ہمارے پرامن مظاہرین پہ جو گولیاں سیدھی چلا کے ان کو شہید کیا ہے، اس کے بہت دور رس
نتائج برآمد ہوں گے، اور ساتھ ہی کہہ دیا ہے کہ یحییٰ 2 ہے، یہ پارٹ 2 یحییٰ اور جنرل یحییٰ کے اس طرح کی حرکتوں کے بعد موصوف فرما رہے ہیں کہ پھر ملک ٹوٹ گیا سی، یعنی کہ ادھر ہی چھوڑ رہے ہیں کہ جناب یہ ملک توڑے گا بندہ، یہ کہنا دھمکی یہ لانا چاہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا بھائی، لوگ کہہ رہے ہیں، بل میں نے کہا وہ بتا دوں گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، اب جو ہے جو شہریوں کو شہید اور سینکڑوں کو زخمی کیا ہے، اور عمران خان کہہ رہا ہے کہ اب 12 لوگ ہمارے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں بہرحال، اور پھر ساتھ ہی عمران خان نے بہت ساری گلاں کیتیاں نے، اور نال ہی انہوں نے کیا کہ عوام کے بارے میں حکومت کیا سمجھتی ہے، چپ بیٹھ جائیں گے، حکومت نے خیال کیا انہیں اوورال کیا سمجھ لو، سارے کہہ رہا ہے بچے فوج نے حکومت نے میسج دے رہا ہے بھرا پی ٹی آئی دا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں کی لگتا ہے کہ لوگ چپ ہو کے بہ جان گے۔ خان صاحب ایسے لوگ چپ ہو کے بیٹھ گئے ہیں، کیونکہ لوگ نہیں چاہتے کہ نہ کسی ایم این اے ایم پی دے بچے آتے ہیں، نہ تھوڑے بچے ہوتے ہیں، جیل چ بہ کے لوگوں نے بچے مروا رہے ہیں، لوگ سمجھدار بہت زیادہ ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں، مجھے لگتا ہے پاکستان کی زیادہ سمجھدار نہ ہو جائیں تو بہتر ہے۔ اچھا، بہرحال انہوں نے کہا اچھا ساتھ دھمکی دی ہے کہ ہم یہ انٹرنیشنل فورم پہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس پہ بھی یہ لے کے جائیں گے، عالمی عدالت انصاف کو چلے جاندے سن، تمہیں پتہ ہے، تو ملک کی آپ کو پتہ ہے یہ ملک کے لوگ ہو کے اور دھمکیاں اداروں کو، پاکستانیوں کو، پاکستانی جماعتوں دیگر سیاسی جماعتوں کو یہ دکھاتے ہیں کہ ہسی ہیں باہر دے مغربی لوگ ہیں سی، اور حکمرانی سی پاکستان زبردستی کرنی ہے، اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں اگر پاکستانی عدالتیں ہمیں انصاف نہیں دیں گے تو ہم عالمی عدالت انصاف سے پہنچ جائیں گے، اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں اگر ہیومن رائٹس، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اور یو این میں بھی جانا پڑے گا تو وہ کام ویسے کار ہی رہنے سارا کچھ دیکھ رہے تھے، پھر بھی تجھے کہتے کہ بہت اچھی پارٹی ہے، سبحان اللہ، بس تمہیں پسند ہے ٹھیک ہے۔ یہ خاص قسم کا ٹولہ پیدا ہو چکا ہے ناظرین، یہ بالکل ختم نہیں ہوگا، اور یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور اس طرح کی باتیں جناب یہ کری جا رہا ہے بندہ اندر بیٹھ کے، اور انہیں کیا ہے کہ بالکل ہماری کال پر لاکھوں پاکستانیوں نے تمام رکاوٹیں، اور انہوں کیا پتا کہ لاکھوں پاکستانی سارے ہی آگے سن کے تمام رکاوٹیں، گرفتاریاں، دھمکیوں کے باوجود پاکستان سے جمہوریت کی بحالی واسطے نکل کے آگے، کوئی نہیں بھائی جانے ہمیں آئے، وہ ایک دو گنے چنے لوگ سن جو آئے سن، ایسے کوئی نہیں، پورے پاکستان سے بہتر کوئی نہیں لوگ آئے، ایک ادھا کشمیر تو آ گیا، ایک ادھا سندھ جو آ گیا، دو چار ادھر جڑے اتنے رہتے ہونے وہ آ گئے انہوں نے بس، لیکن بار لوگوں کو خود بنانے کے لیے کافی میڈیا بھی کام کر جاتا ہے، کئی میڈیا کے جو جناب موصوف ہیں وہ بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب پورے پاکستان سے لوگ آئے، کوئی نہیں چکر بھائی، یہ سب جھوٹ ہے، ایک ادھا بندہ اتوں آ گیا آئے گا، قافلے تو نہیں ایسے نہیں کہ قافلے سب جھوٹ بول رہے سن لوگ۔ بہرحال مزید عمران خان نے یہ کہا ہے کہ متحد ہو جاؤ، منظم ہو جاؤ، ملک پر مسلط مافیا خلاف اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد کے لیے اگلے مورچے کی تیاری کرو، اور پھر ساتھ ہی عمران خان کی بہن علیمہ خان جناب مل کے آئی ہے، انہیں کہا کہ عمران خان نہ اخبار مل رہے ہیں نہ انہوں نے ٹی وی چل رہا ہے، پی ٹی وی بھی بند ہے، اور عمران خان نے کہا کہ ایک پتہ حجے میں چھپا کے رکھا ہے، یعنی کہ ایک فائنل کال ہم نے دیکھ لی ہے، لوگوں کے غریبوں کے بچے مروا لیے ہیں، جو مروائے ہیں نہیں ہیں ان میں دہشت گردی میں زیادہ مرے ہیں، معصوم لوگ تو ایسے کوئی نہیں مرا ہوگا، دہشت گرد جو ہے حکومت کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، حکومت کہہ رہی دہشت گرد تھے، ایک بندہ انوسنٹ عام شہری نہیں مریا، صرف جو فسادی اور جو دہشت گرد تھے جو آگے سے بندوقیں اور پستول لے کے پھر رہے تھے، فوٹیج خیر بہرحال ہم نے دیکھی ہے، ہاتھوں میں گنیں پکڑی ہوئی تھی، اسٹین مشین گن، ایک سنائپر گن پکڑی ہوئی تھی، ریپیٹر پکڑا ہوا تھا، وہ تو خود ویکھے اپنی اکھاں نہ تے حکومت کرنی سے انہوں نے ماریا بہرحال، تے باقی اللہ نے پتہ جناب کنوں کنے مارے۔ بہرحال اگے آؤ جناب، فوری طور پہ پی ٹی آئی کو دہشت گرد گروہ ہے، اس بارے میں مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب نے فوری طور پہ آج بڑا سا بیان دیا، اپنی ایک تقریر کی تھی ستھرا پنجاب کے حوالے سے، ایک وہاں پہ لانچنگ تھی، تقریب وہاں ہوئی، ایک لانچنگ کی ستھرا پاکستان، ایک صاف ستھرا یعنی کہ صفائی کرنی ہوتی پنجاب، ستھرا پنجاب، تو وہاں پہ انہوں نے بڑا کچھ کہا، انہوں نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کو دہشت گرد گروہ ہے، بی بی کہہ رہی ہے، اور نال کہہ رہی ہے کہ پیار محبت والے سلوک کے مستحق نہیں ہے، یہ تہذیب ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو اللہ بچائے بھائی، یہ بہت ہی غصے والے لوگ نے، گالاں کٹ دینے ماواں پینا دیا جی میں انہوں نے کچھ کہہ دو، تو اس لیے صرف سوشل میڈیا پہ، ویسے سامنے کٹن تے منہ پان دیو۔ اچھا بہرحال پیار محبت مستحق بی بی کہندی کوئی نہیں، ملک سے سیاسی گند کو صاف کر دینا چاہیے، ان کو کھل کر کھیلنے کی اجازت مل جائے تے باندر طرح تیلی نہیں ہوتی، باندر نوں تیلی لانی اگر آ جانی تھی اگ لا جانی تھی، بی بی کا کہنا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو کھیلنے کی اجازت مل جائے تو یہ ملک میں آگ لگا دیں گے، اور بہت سارے پاکستانی ویسے یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی ایویں دینے آگ لا دیں گے، ویسے ان کی کرتوت ہیں ایسے ہی۔ فیصل واڈا کے بارے میں بتاؤں، یہ بارے بھرا دے بارے بہت گلاں ہوندیاں کہ یہ جناب خاص قسم کا آدمی ہے، بہت آنکھوں کا تارا ہے، لیکن آج جو بہرحال
بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں، اور ملاقات کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو کو انہوں نے کہا بے داغ ہے، زیرک نوجوان سیاستدان قرار دیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ فیصل واڈا آنے والے دنوں چ مجھے لگتا ہے پیپلز پارٹی تے انہیں چل جانا، نون لیگ تے انہوں نے خیر نون لیگ نے تے انہوں لینا کوئی نہیں، اور یہ بھی بندہ پیپلز پارٹی میں چلا جائے گا۔ سینیٹر ابھی ہے پی ٹی آئی، کہتا ہے میں پی ٹی آئی میں ہی ہوں، اور عمران خان میرا لیڈر ہے، لیکن میرے لیڈر نمبر 1 کی کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات ہوئی ہے تو آنے والے دنوں میں فیصل واڈا میں لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی میں چلا جائے گا، کیونکہ پرا جو ہے وہ بیسیکلی رہتا ہے کراچی میں، اور ان کو سوٹ بھی پیپلز پارٹی ہی کرتی ہے۔ پیپلز پارٹی کا بندہ کراچی کا بندہ ہو کر وہ اب نون لیگ میں یا کسی اور دوسری جماعت میں تو جا نہیں سکتا، ایم کیو ایم میں جا سکتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ ایم کیو ایم میں نہیں جائے گا۔ اور فیصل واڈا نے ملاقات کے دوران کافی گلاں کی ہیں جناب کھل کے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو بیڈ برانڈنگ قرار دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اب انہوں نے پیپلز پارٹی خوش کرنا تھا، تو سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کی تو آپ کو پتہ ہے اندر سے وہی ہوتی ہیں، تو بیڈ برانڈنگ کہہ دیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اچھا کہہ لیا، خوب رج کے تعریف کی ہے ان کی، اور بانی پی ٹی آئی کو پاگل خانے پہنچائیں گے، وہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی پاگل ہو جائے گا، اور صوبائیت کا کھیل پاکستان برداشت نہیں کر سکتا، یہ بھی مصوف نال کہہ رہے ہیں، اور نال کہہ رہے ہیں ریاست نہ کسی کے ساتھ ہے اور نہ کسی کے خلاف، پی ٹی آئی کام دہشت گردوں والا ہی کرتی جا رہی ہے، نون لیگ کی نیت پر حملہ کیا، وہ بھی نہ بھولیں، سب بند گلی دے اندر آ گئے ہیں، سیاسی درجہ حرارت مزید کم کریں، ظلم و بربریت نہ کریں۔ یہ بات سارے پاکستانی کہتے ہیں کہ سیاسی درجہ حرارت ٹیمپریچر جو ہے کم کریں اور آپس میں محبتیں ونڈو، لیکن سیاسی پارٹیاں اپنے مفادات کی خاطر اور غریبوں کے بچوں کو باہر روڈوں پہ لانے کے لیے فل ٹائم لگے ہوئے ہیں، انہوں نے مروانا چاہتے ہیں، خود اپنے کسی بندے کا بچہ کسی ایم پی ایم این کا بچہ نہیں آیا ہوئے گا نہ آندا ہے، تو اس لیے پاکستانیوں مہربانی کرو ہوش کے ناخن لو اور بچو نہ کرو۔ فیصل واڈا نے کہا کہ اگر فائرنگ سے ایک بھی شخص مرا ہے تو یہ کس کی حماقت ہے، جب لاشیں گرانے کا سودا ہوتا ہے تو اپنے ہی مار دیے جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب کیا ہے، وہی بات جو میں نے پہلے ایک ویلاگ میں کی ہے، میں نے کہا کہ بھائی پتہ ہی کوئی نہیں کن نے کنوں ماریا ہے، کیونکہ وہ یہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں مارا، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے ہاتھوں میں بہرحال ہم نے کلاشنیں بھی دیکھی ہیں، اور ایک بچہ گونگ گیا، وہ کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا یہ دیکھو میرے پاس یہ امپورٹڈ شیل لے کے آیا ہوا تھا چلانے والے آنسو گیس کے۔ تو اب آپ دیکھیں اس طرح کی تو چیزیں ہوئی ہیں، تو پھر عمران خان پتہ نہیں اپنے لوگوں کو پورا من کیسے کہتے ہیں۔ بہرحال چیختے چلاتے بہت ہیں، اور سوشل میڈیا پہ گالاں بھی بہت زیادہ کٹ دینے لوگ، اور انہوں نے شرم ویسے بالکل نہیں آتی۔ جس پارٹی کا لیڈر جس کو دنیا کا مشہور ترین لیڈر کہا جائے اور عالم اسلام کا لیڈر بھی خواب ستے پہ کہہ دیں نے، یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ عالم اسلام کا جو لیڈر ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا دوستو، اس طرح کا نہیں ہوتا وہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جھوٹ بہت زیادہ بول کے سچ ثابت کرنے کے در پہ عمران خان نو دیکھ لو، انہوں نے سوشل میڈیا نو دیکھ لو، بالکل ایک برابر ہے۔ عمران خان بھی ساری وہی باتیں اسی طرح کرتے ہیں جو ان کا سوشل میڈیا کرتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو زیادہ ٹائم وہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو دیا کرتے تھے، یہ میں نے کہا فوری طور پہ میں انفارمیشن دے۔ تو بہرحال صورتحال جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، لیکن پاکستان کی حکومت چل رہی ہے، اور آنے والے وقت میں امید ہے کہ یہ حکومت کچھ 2-4 سال اور گزار لے، تاکہ حکومت جب سسٹین کرتی ہے تو ملک مزید ترقی کرتا ہے۔ ویسے آپ کو پتہ ہے کہ جب حکومت ہی بدلتی رہے بار بار تو پھر اسے کہتے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی، تو جب ملک میں سیاسی عدم استحکام، یعنی کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام اگر رہے گا تو پھر ملک نے کھیت رکھی کرنی ہے۔ تو اس لیے پاکستانیوں یہ آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ آپ اچھے اور پیٹریوٹک پاکستانی یعنی کہ محب وطن پاکستانی ہونے کا تقاضا یہ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں کو صحیح اور غلط کی تمیز کرنی چاہیے، اور چھین کے اور فساد پیدا کر کے اور پھر اداروں کے خلاف تبرہ اور ان کی شہادتوں کا مذاق اڑانے والے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ تو اس لیے اگر اسی طرح کا سلسلہ چلتا رہے گا تو جو لوگ زور بازو سے چیزیں لینا چاہتے ہیں یعنی کہ پی ٹی والے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے تو ان کے اپنے اسد کیسر جو ہیں، جن کا مانچسٹر میں بڑا ہوٹل بھی ہے، اور خیبر پختونخوا میں بہت بڑے سکول سسٹم ہے ان کا، بہت سارے سکول بھی ہیں، بڑا بزنس مین ہے، باہر بھی ہوٹل شوٹل بنایا ہوا ہے، لیکن بہرحال کئیوں نے بنایا بھائی، اور لیکن وہ اس کے بقول کہ ہماری قیادت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ ہوا۔ ہمیں اب سیاسی جدوجہد کرنی چاہیے اور تشدد سے باز رہنا چاہیے، یہی کہنے کا مطلب ہے ان کا۔ میرے خیال میں ہاں بس کرنے ہیں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔